ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج کے جمعۃ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان صبر کے فضائل و ثمرات. صبر کے فضائل اور ثمرات قرآن و سنت کی روشنی میں. میرے بھائیوں اور دوستو، صبر ہی ایک ایسا عمل ہے زندگی میں کہ جس پر بہت ہی تشویش کے ساتھ ہم سب پہلے میں خود پھر کوئی اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اکثر و بیشتر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے، لیکن صبر اس وقت آزمایا جاتا ہے جس وقت کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے، کوئی تذلیل کرتا ہے، کوئی عزت نفس پامال کرتا ہے، نفس کو ٹھیس ہوتی ہے. مقابلے میں جو شخص آپ کے بالمقابل آپ کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت ہمارے پیمانے صبر کے لبریز ہوتے ہیں، غصہ عروج پہ ہوتا ہے، انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے. شیطان اس وقت عقل کو معروف کر دیتا ہے، عقل کام نہیں کرتی، زبان بے لگام ہو جاتی ہے، ہاتھ اپنا اختیار چھوڑ دیتے ہیں. نہ کسی کی عزت کا اس وقت سوال ہوتا ہے، نہ کسی کی شان و شوکت کا کوئی ادراک ہوتا ہے، نہ کسی سفید ریش کا اس وقت خیال ہوتا ہے. حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی، خاص طور پہ والدین کریمین جب کوئی ایسی بات ہمارے نفس کے خلاف کہہ دیتے ہیں، ہم بھڑک اٹھتے ہیں. اس وقت ہماری زبان رب کے عرش کو ہلا دیتی ہے، جہنم کو واجب کر دیتی ہے. یہ سب کچھ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صبر کی تعریف کرنے سے پہلے صبر میں بے صبری کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کے محرکات کیا ہیں؟ دراصل میں اور آپ، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جس کا جنازہ ہم اٹھا کے جا رہے ہیں، کندھوں پہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اس جنازے کو پہلے بعض دفنانے سے پہلے کفنانے میں بھی اہتمام کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، اس میت کو دائیں بائیں کرتے ہیں، الٹ پلٹ کرتے ہیں. نہ وہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ وہ آنکھ کھول سکتا ہے، نہ وہ کچھ کہہ سکتا ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہی انسان ہوتا ہے، وہی باپ ہوتا ہے، وہی ماں ہوتی ہے، وہی بھائی ہوتا ہے، وہی بہن ہوتی ہے، وہی بیوی ہوتی ہے جس سے انس اور پیار، مگر اس وقت وہ بے یار و مددگار. لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو غسل دینا ہے، اسی نے قبر میں جانا ہے.
اسی نے حساب دینا ہے، اسی کے آگے مصیبت ہے، نعوذ باللہ، اسی کے آگے باز پرس ہے۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دینا، ہمارے تو خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ موت بھی آئے گی، ہمیں تو یہ فہم و گمان بھی نہیں گزرتا کہ جس کو آج ہم دھلا رہے ہیں، جو اپنے دھونے کا خود اب محتاج ہو چکا ہے، جس کو آج ہم استنجا کروا رہے ہیں، ہائے دیکھا کرو، یعنی اس موقع پر میت کو غسل دینے میں پیچھے نہ ہٹا کرو۔ بعض لوگ اس سے کراہت کرتے ہیں، کم سے کم ساتھ ٹھہر کے پردے میں اس کے ساتھ اس میت کی تعاون کیا کرو، کیا معلوم کہ ہماری میت کو غسل بھی دیا جائے گا کہ نہیں۔ آج اس کا جنازہ تیار ہو رہا ہے، ہمارا جنازہ تیار بھی ہوگا کہ نہیں۔ آج اس کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے، کاش یہ وقت ہم پہ آنا ہے، ہاں آنا ہے، لیکن فکر اور خیال میں یہ چیز گھس نہیں سکتی، دل کے ادراک میں اس کو ہم نے بٹھایا نہیں، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جا رہا ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس وقت ہم میت کو اٹھا کر قبر کے اندر دفناتے ہیں، پھر یہاں تک بھی ہمیں حکم ہے کہ اب میت کے اوپر مٹی بھی اپنے ہاتھوں سے ڈالو، اسی باپ کے اوپر مٹی ڈالو، اسی ماں پہ، اسی بہن پہ، اسی بھائی پہ، اسی بیوی پہ جس کے ساتھ تم دنیا میں رہتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالو، دفناؤ، پھر اس کو اچھی طرح مٹی کو جماؤ، پھر کبا بناؤ اور پھر ٹھہرو۔ ہم تو ٹھہرنا بھی پسند نہیں کرتے، ہم تو اتنے بے صبرے ہو چکے ہیں، ہمیں دنیا کی غرض، دنیا کی لالچ، دنیا کے کمانے نے اس قدر ہمیں موت سے بے فکر کر رکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے مواتا پر جب قبر میں دفنایا کرو تو اتنی دیر ٹھہرا کرو، تمہارا اتنا بھی حق نہیں کہ جس نے ساری زندگی تمہاری خدمت کی بات نہ، جس کے ساتھ تم رہے 40-50 سال، جس نے گھر کے کام کاج کیے، تمہاری بیوی نے بچوں کو پالا، جن بھائیوں کے ساتھ تم رہ کے خوشیاں اور مزے کرتے رہے، جو تمہارے دستے بازو تھے، آج تمہارا اتنا بھی حق نہیں کہ اتنی دیر تک اس کی قبر پہ ٹھہرو کہ حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے حصے جب تک تقسیم نہیں ہو جاتے اس وقت تک اتنی دیر ضرور لگاؤ جو کم سے کم 3 گھنٹے 4 گھنٹے بنتے ہیں۔ ذرا بتائیے، آپ ہی بتائیے، میں ہی بتاؤں گا کہ ہم کتنی دیر میت کے اوپر ٹھہرتے ہیں، اپنے باپ کی میت پہ بھی ٹھہرنا گوارا نہیں کرتے، دوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جلدی کا زمانہ، یہ دنیا کی دوڑ کا زمانہ، یہ مادیت پرستی کا زمانہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے؟ زلزلے آتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا، ایسے جھجوڑا جاتا ہے زمین کو کہ زمین ٹکڑے ہو جاتی ہے، درمیانوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، کتنے کتنے 100 میل زمین میں گڑھے پڑ جاتے ہیں، زمین کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں رب کے ایک تھپڑ سے۔ مگر اے انسان، ہم اس وقت کس خواب غفلت میں شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ زلزلہ آیا ہے۔ ہاں، جس وقت ہماری قبر بنے گی پھر پتہ چلے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بے صبری کے سب سے بڑے محرکات وہ صرف اور صرف دنیا کی ہوس ہے، دنیا کے اندر مشغولیت ہے۔ ہم نے رب کو بھلا رکھا ہے، ہم نے دنیا کو اپنے دلوں میں بسا رکھا ہے، ہمیں پل کی خبر نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دو منٹ بعد کیا ہونا ہے، 1 سیکنڈ کا بھی نہیں۔ اس لیے سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے کہ میں جب مصمم ارادہ کر لیتا ہوں، ایک کام کو پکا کرنے کا پورا ارادہ کر چکا ہوتا ہوں اور بس کرنے ہی والا ہوتا ہوں کہ بس اس کے بعد وہ کام میرا ختم ہو جاتا ہے، وہ میری
جو مراد ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، میرا جو عزم ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرا رب موجود ہے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، جو میرے عزم و ارادوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، صبر ایک بوٹی کا نام ہے، صبر جس کو کہتی ہے۔ پنساریوں سے جا کے پوچھی کہ اس بوٹی کو صبر کہتی ہے۔ ملاش کی وہ بوٹی، خون جب خراب ہو جاتا ہے اس بوٹی کو حکیم کوٹ کر پھکی بنا کر ہمیں دیتے ہیں، اس کو کھاؤ، وہ اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ زبان کے اوپر رکھو تو پورے جسم میں کرواہٹ پھیل جاتی ہے، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ عربی کا یہ لفظ ہے کہ انسان کرواہٹ کے وقت نفس کی خواہش کے مخالف جب چل رہا ہو، جب اس کو کوئی ایسا موقع آئے کہ جس وقت اس کے نفس کے خلاف بات ہو رہی ہو، اس کی عزت نفس کے خلاف بات ہو، تو اس وقت اس شخص کے صبر کا پیمانہ ناپا جاتا ہے۔ پیمانہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کس ترازو میں ہے، کتنی برداشت میں ہے، کتنا اس کے اندر حلم ہے، کتنا اس کے اندر حوصلہ ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، حوصلوں کی کمی، برداشت کی کمی، ایک تو خوراکی ہے جو آج ہمارے اندر ملاوٹ شدہ خوراکی جو ہمارے جسموں کے اعضاء کو کمزور کر رہی ہیں، اور دوسرا جہاں جسمانی غذا کمزور ہے وہاں روحانی غذا بھی ہماری کمزور ہے۔ اللہ والے فاقے کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اور اچھا پھل کھانے کو اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ قحط کے زمانے میں آپ نے گوشت کھانا چھوڑ دیا، آپ نے اور غذائیں مرکب کھانا چھوڑ دی، کہا جہاں رعایا بھوک و افلاس کا شکار ہے، جہاں رعایا نفس کے صبر کا شکار ہے، وہاں عمر بھی اپنے نفس کو صبر دے گا۔ اس کے لیے روزے رکھے گئے ہیں، اس کے لیے حج کرائے گئے ہیں، اس کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ جس مال کو اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو اب اپنے ہاتھوں سے اس کا 40واں نکالو اور اللہ کے نام پہ خرچ کرو، تاکہ تمہارے نفس کو جو شکست و ریخت ہو رہی ہے وہ اور ہو، تمہارے دل کے اندر مضبوط ارادے پیدا ہوں، غریب کی مدد کرنے کا، اثار اور تعاون کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ صبر کہلاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر صرف بلا کے وقت نہیں ہوتا، صبر صرف مصیبت کے وقت نہیں ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے صبر کی ایک پہلی قسم بیان کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اللہ سے اگر مدد بھی طلب کرنی ہے تو صبر اور نماز سے، یعنی اگر صبر کے مادے پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر صبر بھی اللہ سے مانگو، اگر علم چاہتے ہو تو رب سے علم مانگو، رب زدنی علما۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اگر اللہ سے صبر بھی مانگا کرو اور صبر کے ساتھ نماز پڑھو۔ کیوں کہا نماز کا؟ کہ فجر کے وقت جب آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت بستر چارپائی آپ کو رضائی اٹھنے نہیں دیتی، اس وقت آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس وقت سکون اور سکینہ بے شک وہ نیند میں اللہ مومن مردوں اور عورتوں کو عطا کرتا ہے، مگر جس وقت آذان کا وقت ہوتا ہے شیطان اس وقت ناک کے نتنوں میں آ کر پیشاب کرتا ہے، وہ پیشاب تعفن ہوتا ہے، وہ ایک بو ہوتی ہے، وہ ایک نشہ ہوتا ہے جو آپ کے دماغ تک پہنچاتا ہے، آپ کو ہر چیز بھلا دیتا ہے۔ اس وقت نیند پیاری لگتی ہے، طبیعت میں ایک بے چینی ہوتی ہے،
کہ میں کیسے اٹھوں، کیسے قدم نیچے رکھوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت صبح کے وقت اٹھنا مشکل ہو رہا ہو، اتنا تو تمہارے اختیار میں ہے، اپنے قدموں کو چارپائی سے نیچے کر دو اور اللہ سے کہہ دو کہ اے رب، میں اتنا ہی کر سکتا تھا کہ میں نے قدموں کو زمین کے نیچے زمین کے قریب کر دیے ہے، زمین کے قریب کر کے اپنے قدموں کے نیچے زمین کو کر دیا ہے۔ اے رب، اب مجھے ان قدموں پر اٹھ کر وضو کرنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ پھر دیکھو فجر کی نماز میں صرف 4 صفیں ہوتی ہیں یا 10-20 صفیں ہوتی ہیں جیسے جمعے کے دن؟ اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہا۔ یہ اس وقت صبر ہے، اس کو صبر عن الاطاعت کہتے ہیں، اس کو صبر عن الاطاعت کہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہو اور طبیعت نہ چاہ رہی ہو، اللہ کا حکم ہو مال دینا پڑے، اللہ کا حکم ہو جہاد کرنا پڑے، اللہ کا حکم ہو ان غریبوں مسکینوں کی مدد کرنی پڑے، اور جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے طبیعت نہ کہے، یہ صبر عن الاطاعت ہے۔ اپنے نفس پر صبر کرتے ہوئے اللہ کے نام پر اس مال کو خرچ کرو، اور اس وقت اپنے نفس پر صبر کرتے ہوئے، ٹھیس دیتے ہوئے، مشقت دیتے ہوئے قدموں کو ہمت دو، کھڑے ہونے کی کوشش تو کرو۔ پھر اس کے بعد وضو بھی ہم کرائیں گے، مسجد تک بھی ہم لائیں گے، نماز بھی ہم پڑھوائیں گے، لیکن ہم کرتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں بنی بنائی سب کچھ ہاتھ میں ہی ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک صبر عن الاطاعت ہے، ایک صبر عن المعصیت ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کے وقت نفس اس کو ابھارتا ہے، اس کی آنکھ کو کہتا ہے کہ دیکھ، غیر محرم کی طرف دیکھ، اس کے حسن کو دیکھ، اس کو کچھ اچھی طرح آنکھ پھاڑ کے دیکھ۔ اس وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے پہلی نظر پڑی ہے تو دوسری نظر نہ پڑے، کیونکہ پہلی نظر سے دل پر اثر نہیں پڑتا، دوسری نظر یا پہلی نظر کو لمبا کر کے ٹکا کے دیکھنے سے پھر دل پہ اثر پڑتا ہے۔ نظر پڑتے ہی نظر جھکا دو۔ یغضوا من ابصارہم، اے مومنو اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو۔ جب نیچے نظریں رہیں گی تو پستی کی طرف ہوں گی، جب پستی کی طرف ہوں گی تو غریب کی طرف ہوں گی، مسکین کی طرف ہوں گی، اپاہج کی طرف ہوں گی، لاچار کی طرف ہوں گی، اس معذور کی طرف ہوں گی، اس غریب کی طرف ہوں گی جس کی جھوپڑی نہیں، جس کو چلنے کے لیے پاؤں نہیں، جس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے آسودگی نہیں۔ پھر تمہاری آنکھیں اوپر کو پھٹی ہوئی دنیا کے لالچ میں نہیں بھرے گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اپنی آنکھوں کو پست رکھو۔ دراصل یہ پہلا درجہ ہے، پہلی سیڑھی ہے کہ جب تم اپنی آنکھوں کو پست رکھو گے، قرآن کے اس ارشاد کو عمل میں لاؤ گے تو دل کے پردے پھر کھلتے جائیں گے، پھر دل پہ نظر پڑتی جائے گی، پھر یہ نظر صرف بصارت کی نگاہ سے نہیں بلکہ بصیرت کی نگاہ سے اللہ کے عرش تک پہنچے گی۔ پھر یہ مومن ایسا مومن ہوگا فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، پھر یہ اللہ کے عرش کو بھی دیکھے گا، اللہ کے نور کو بھی دیکھے گا، نماز کی حلاوت بھی پائے گا، زکوٰۃ کی طہارت بھی پائے گا، روزے کا تقویٰ بھی پائے گا، حج کا مجاہدہ بھی پائے گا، اور پھر نفس کشی کا سبق بھی پائے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو کہہ دو، ان مومن عورتوں کو بھی کہہ دو، اپنی آنکھوں کو پست رکھا کریں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دنیا کو دیکھتے ہوئے لالچ میں نہ آیا کریں، حرص میں نہ آیا کریں، ہوس میں نہ آیا کریں۔ جب اللہ نے تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جس کو امیر کیا ہے، جس کو غریب کیا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب شکر ادا کرو گے غنائیت ملے گی، جب غنائیت ملے گی تو غربت ہونے کے باوجود وہ سکون ملے گا جو کسی امیر کو بھی وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اصل چیز سکون ہے، اصل چیز راحت ہے، اصل چیز اطمینان ہے۔ اگر سوئے ہوئے بڑے محل میں، بڑے بیڈ پہ، خوبصورت مکان میں، اچھی حالت میں، دولت کے ساتھ، مگر نیند کے اندر اس کو سکون نہ ہو، وہ 1 گھنٹہ بھی سکون کی نیند نہ کر سکے، تو ایسی دولت کی ضرورت ہے، ایسے مال کی ضرورت ہے، ایسے مکان کی ضرورت ہے،
ایسی گاڑی کی ضرورت ہے، کیوں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں؟ آج ہمارے اندر 3 چیزوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے: حسد، حرص، ہوس، نفسانی خواہشات بڑھ رہی ہیں، ایک دوسرے سے بھائیوں سے حسد ہو رہا ہے، مال پر، جان پر، عزت پر، عہدے پر، اور حرص بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر 2 وقت کا کھانا ملتا ہے تو ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اتنا ہو کہ ہم عیاشی کریں۔ آج انسان کی زندگی کا مقطع نظر عیاشی بنتا جا رہا ہے، حالانکہ انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، خاص طور پہ مومن مرد اور عورت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا عیاشی کا گھر نہیں ہے، یہاں عیش کرنے کی خاطر نہیں آئے، ہمیں وہ گھر ملنا ہے، وہ جنت ملنی ہے، وہ جنت ملنی ہے جس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ایسی جنت ملنی ہے جس سے پھر خروج نہیں ہوگا، جس میں پھر نعمتوں کا زوال نہیں ہوگا، جہاں کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا، جہاں کوئی کمزوری نہیں آئے گی، جہاں لذتوں میں کمی نہیں آئے گی، ہمیشہ کی بہار ہوگی، ہمیشہ کی راحت ہوگی، ہمیشہ کا سکون ہوگا، ہمیشہ کا اطمینان ہوگا۔ کیوں چند روزہ زندگی کو اس ہمیشہ کے سکون پہ قربان کرتے ہو؟ کیوں چند روزہ زندگی کو جو عبادت کی خاطر تمہیں بھیجا گیا ہے اس کو قربان کرتے ہو؟ کیوں نہیں اس کو عبادت کے لیے مخصوص کرتے؟ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے، تو جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو پھر اپنے اعمال سے یہ بات ثابت کیوں نہیں کرتے کہ اے اللہ ہمیں حرص سے بھی بچا، ہمیں ہوس سے بھی بچا، ہمیں حسد سے بھی بچا؟ کہہ دو آمین۔ نہ صرف ہمیں بچا، ہماری اولادوں کو بھی بچا۔ یہ دعائیں کرنے سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے، آج دعائیں نہیں ہوتی۔ آج نماز کے بعد امام دعا کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ بھائی آج اگر دعا کر کے نہیں مانگیں گے تو کیسے مانگیں گے؟ نماز کے وقت 5 منٹ کے لیے آتے ہیں اور اللہ سے نہ مانگیں تو پھر کب مانگیں گے؟ کیا ہم تہجد گزار ہیں؟ ہم ساری رات اللہ کو پکارتے ہیں؟ ہم 24 گھنٹے رب کی بندگی میں رہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، 5 وقت کی نماز کے لیے بھی اگر نماز کے بعد عاجزی سے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتے اور اپنے دل سے دعا نہیں مانگ سکتے تو پھر کون سا ایسا وقت ہوگا جب تم اپنے رب سے مانگو گے؟ جبکہ حضور کا ارشاد ہے لِكُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ الدُّعَاءُ مُسْتَجَابٌ۔ لوگوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہاری دعائیں نماز کے بعد قبول ہوتی ہیں یا پھر نماز سے پہلے، اقامت اور فرض نماز کے شروع ہونے سے پہلے جو درمیان میں وقفہ ہوتا ہے اس وقت جو مانگو تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ کر کے دیکھو، کرنے والے کرتے ہیں اور آزماتے ہیں۔ ایک صبر عن الاطاعت ہے، ایک صبر عن البلاء ہے، ایک صبر عن المعصیت ہے کہ گناہ کے وقت انسان کا نفس کہے گا، شیطان کہے گا اس گناہ کو کرو، زانی کو کہے گا زنا کرو، شرابی کو کہے گا شراب پیو، جھوٹے کو کہے گا جھوٹ بولو، دنیا کے حرام کمانے والے کو کہے گا کما لو، یہ جو مال آ رہے آنے دو، پھر دیکھا جائے گا توبہ کر لیں گے۔ ایسے مال پر جس پر توبہ کی نیت کر کے پھر حاصل کیا جائے اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور وہ اشد قسوہ، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اس کے دل پر اللہ کی بات کا اثر نہیں ہوتا، اس کے کان سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حق بات اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے، اسے چاہیے کہ کثرت سے درود و شریف پڑھے اور اس کے بعد اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ میرا دل اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے کہ مجھے دین کی بات اچھی نہیں لگ رہی، اس مولوی کی بات مجھے تیر لگ رہی ہے، اس مولوی کی بات میرے دل پہ وار کر رہی ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ حالانکہ نہ میری ذات کے خلاف بول رہا ہے، نہ میرے گھر کے خلاف بول رہا ہے، نہ میری کوئی مفاد کے خلاف بول رہا ہے، مجھے تو یہی کہہ رہا ہے کہ جہنم کے راستے سے بچ جاؤ، جنت کے راستے پہ چل جاؤ۔ اگر یہ دل میں خیال آتے ہیں تو اس بندے کو خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ نفس کا صبر ہے، یہ نفس کی اصلاح ہے۔ اس لیے علماء نے ایک صبر کی تعریف کی ہے کہ صبر عن البلاء بھی ہوتا ہے، کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
کہ جب کوئی مصیبت میں آئے ہم آزمائیں گے تمہیں خوف سے بھی، بشیء من الخوف والجوع، بھوک سے بھی، افلاس سے بھی، تنگ دستی سے بھی ہم آزمائیں گے، غربت سے بھی آزمائیں گے، مہنگائی سے بھی آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال کے نقصان سے بھی، تجارت کے نقصان سے بھی آزمائیں گے، اور نفس کے نقصان سے بھی آزمائیں گے، بچوں کی وفات سے بھی آزمائیں گے، اپنے گھروں کے اندر معاملات کے اعتبار سے نقصان سے بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کے نقصان اور زراعت اور کھیتی کے نقصان سے بھی آزمائیں گے۔ اچانک سیلاب آئیں گے، تمہاری کھیتیوں کو برباد کر کے رکھ دے گی، اس وقت دیکھیں گے کہ زبان پہ تمہارا کلمہ نہ شکری کا تو نہیں آتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم نے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا، کیا یہ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم زمین پر آئے، ہم شتر بے مہار چلتے رہیں گے، ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، ہمیں فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ضرور بالضرور تمہیں آزمایا جائے گا، ہمیں آزمایا جائے گا، آپ کو آزمایا جائے گا۔ یہ آزمانے کے بغیر دنیا نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں تو آپ کو، ہم سب کو آزمائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون ایمان میں پختہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر بھی اس وقت کے عند صدمۃ الاولیٰ، جو پہلے وقت میں جو تکلیف آئے اور اس وقت صبر کر لے تو صبر قبول ہوتا ہے، اس وقت صبر کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ایک عورت تھی جو قبر کے اوپر رو رہی تھی، لپٹی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ کہا اس کا بیٹا، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس لیے رو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبر کی تلقین کی اور کہا اے میری بیٹی، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو قرآن میں ہے کہ جو شخص صبر کرتا ہے اور معافی دیتا ہے، معاف کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ دیکھو لوگوں، صبر اور معافی کو دونوں کو اکٹھا لایا گیا کہ جہاں صبر کوئی کرتا ہے تو معافی بھی دیتا ہے، جو صبر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لمن عزم الامور، اللہ اس کو بہت ہی بڑا بلند ہمت، اس کو مجاہد بنا دیتے ہیں، اس کو قوت عطا کرتے ہیں، طاقت عطا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، روز قیامت یہ بیٹا تیرے لیے شفیع بنے گا، تیرے لیے خیر ہوگی۔ کیونکہ حضور کا فرمان ہے جس کا بچہ فوت ہو جاتا ہے اگر وہ صبر کر لے، واویلا نہ کرے، من شق الجیوبا من ضرب الخدود وشق الجیوبا ودع بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بے صبری کے وقت اپنے چہرے کو مارے، اپنی رانوں کو مارے، اپنے جسم کو مارے اور ماتم کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں خبردار، اسلام میں ماتم لوہا کنان نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ کی زبان سے کہہ رہا ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب، اور غصے کی حالت میں، بے صبری کے وقت میں اپنے سینے کو پھاڑے۔ اللہ فرما رہے ہیں من ضرب الخدود وشق الجیوب ودع بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا، اور زبان سے ایسے کلمے نکالے کہ جو زمانے جاہلیت کے، اور وہ کلمے جو اللہ کی ذات کے خلاف ہوں، نبی کریم کی عزت کے خلاف ہوں یا اسلام کے خلاف ہوں، تو ہم میں سے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد اس عورت کو پتہ نہیں تھا، وہ اپنی آنکھیں اپنا جسم جھکائے بیٹھی تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ کون مجھے کہنے والا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا جا تیرا بیٹا اگر مرتا تو تجھے پتہ ہوتا، میں اتنے صدمے میں ہوں اور مجھے تو صبر کی بات کرتا ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے تو صحابہ نے اس کو بتایا کہ تجھے پتہ نہیں تھا کہ تجھے محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ کہہ رہی تھی، کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ تو پھر پریشان ہو گئی۔ آخر صحابیات حضور کے عشق میں فنا تھے، اٹھی بھاگی، یہاں تک کہ حضور اس وقت گھر پہنچ چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہوئی اور کہہ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بے ادبی کر دی آپ کی۔
آپ نے اس موقع پر فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، اب تیرے صبر کا کوئی فائدہ نہیں کہ تجھے اجر ملے، صبر اس وقت کرنا تھا جس وقت تیرا بیٹا فوت ہوا اور اس وقت تیرے اوپر بے صبری کا جو عمل ہو رہا تھا، اس وقت تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتی تو اس کا اجر اور بڑھ کے ملتا۔ اس لیے فرمایا صبر اس وقت اعلیٰ ہے، اس وقت قبول ہے، اس وقت اس پر اجر ہے جس وقت وہ مصیبت اس پر پڑی ہوئی ہو، جو تکلیف اس پر آئی ہوئی ہو، اور اس تکلیف کے وقت وہ اس کو صبر کرے تو اس کو صبر کہتے ہیں اور اس پر اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جو 18 مہینے کے تھے فوت جب ہوئے، یہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا تھا اور بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹے پر آئے اور بیٹا ابراہیم ہچکیاں لے رہا تھا، آخری سانس بھر رہا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نہایت ہی غم اور ایک حزن یعنی ایک اداسی پیدا ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو اشرا مبشرہ صحابی ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا عبد الرحمن، یہ آنکھوں کے آنسو جو آنکھوں سے نکلتے ہیں اور زبان بند ہو تو یہ رحمت کے آنسو ہوتے ہیں، اس لیے مومن کا دل جب غمگین ہوتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور آنسو اس کے اللہ کے ہاں اتنے مقبول ہیں کہ 2 قطرے، ایک مجاہد کے خون کے قطرے اور ایک توبہ کرنے والے کی دعا کی آنکھوں کے آنسو کے قطرے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں اور اللہ اس کی قبولیت کر دیتا ہے۔ تو یہ رحمت کے آنسو ہیں، اس سے کوئی بے صبری کی بات نہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، ان العین تدمع والقلب یحزن، بے شک میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور میرا دل محزون ہے، غمزدہ ہے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، اور اے ابراہیم تیرے فراق نے، تیری جدائی نے مجھے غمگین کر کے رکھ دیے ہیں۔ غمگین ہونا یہ بے صبری نہیں، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ بے صبری نہیں، زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہ نکلے سوائے اللہ کے شکر کے اور اللہ کی حمد کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے، ایک عبداللہ بن زبیر ہے، ایک عروہ بن زبیر ہے۔ عبداللہ بن زبیر بھی حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، عروہ ابن زبیر بھی حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، اور یہ عروہ ابن زبیر فقہاء 7 میں شمار ہوتے تھے جو مدینہ منورہ میں 7 بڑے فقیہ تھے۔ ان بڑے فقیوں میں نام یاد رکھا کرو، ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں۔ ایک عبید اللہ تھے، ایک عروہ تھے، ایک قاسم جو ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے، ایک سعید بن مسیب تھے، ایک ابوبکر صدیق تھے، ایک سلیمان تھے، ایک خارجہ تھے۔ یہ مدینہ کے 7 بڑے فقہاء تھے جن کو اللہ نے علم دین اور رسول اللہ کی دین کا صحیح سچا وارث بنا کر علم دین سے بہرور فرمایا تھا۔ ان میں عروہ بھی فقہاء 7 میں تھے۔ وہ ان کا یہ واقعہ ہے کہ دمشق کے جو اس وقت بادشاہ تھے ولید بن عبد الملک اچھا انسان تھا، نیک انسان تھا، اگرچہ عموی میں تھا، اکثر عموی بہت ظالم بھی آئے، تو اس میں ولید بن عبد الملک بھی تھا، اور اس نے آپ کو دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ جب اس کی دعوت پہ پہنچے تو اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کے گئے، جیسے بچے ساتھ ہو جاتی ہیں، تو وہ ان بچے کو ساتھ لے کے گئے۔ تو اس بچے نے خواہش کی کہ استقبل میں بندھے ہوئے گھوڑوں کی مجھے زیارت کرائی جائے، یعنی اس کو معائنہ کرایا جائے۔ تو انہوں نے کہ اس بچے کو لے جاؤ، گھوڑوں کی یعنی گھوڑے اس کو دکھائیں۔ وہ بچہ جب ادھر گیا تو ایک گھوڑے نے اس کو لات ماری اس کے پیٹ میں، وہ وہیں پر شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ تو اب عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بچے کا جنازہ بھی پڑھا رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اس بچے کو دفن کرنے کے بعد واپس آ رہی ہیں تو آتے ہی راستے میں ایک کیڑے نے جنگل کے اندر ان کے پاؤں کو کاٹ لیا۔ اب اندازہ کیجیے، اتفاق دیکھیے کہ بیٹا بھی شہید، بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے، اور راستے میں آ رہے ہیں تو راستے میں جھاڑی میں سے کسی کیڑے نے پاؤں کو کاٹ لیا، تو اس سے پاؤں کے اندر یعنی وہ تکلیف ہو گئی، اور یہاں تک کہ طبیبوں نے کہا کہ آپ پاؤں کو یعنی کاٹنا پڑے گا، اور اس کاٹنے کی خاطر آپ کو تھوڑا سا نشہ دینا پڑے گا، اور اس نشے کے لیے آپ کو تھوڑی سی شراب پینی پڑے گی۔ کہا کہ میں محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جانتا ہوں کہ لا شفاء بالخمر
خمر کے ساتھ کوئی شفا نہیں، میں خمر پی کر اپنا علاج نہیں کرانا چاہتا۔ تو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میرے پاؤں کو کاٹنا ہے تو آپ بسم اللہ کیجئے، میں صبر کروں گا، یہاں تک کہ آپ کے گھٹنے کے گوشت کو کاٹا گیا، پھر آری سے آپ کی اس ہڈی کو کاٹا گیا۔ جب کاٹنے کا وقت آیا تو خون زیادہ بہنا شروع ہو گیا، تو گرم تلا میں اس وقت تیل جو گرم کیا جاتا ہے اور اس میں پھر اس زخم کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ زخم منمل ہو جائے اور بند ہو جائے۔ تو اس خون کو روکنے کی خاطر انہوں نے جو ہی کڑاہ کے اندر گرم تیل میں جب حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی اس گھٹنے کو اٹھا کر جیسے ہی اس کے اندر ڈالا تو وہ آخر انسانی تقاضا ہے، طبی تقاضا ہے، غشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب بے ہوش ہوئے تو اس کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے جب اپنے جسم کو دیکھا تو ٹانگ نہیں ہے، تو کہا کہ آپ کی ٹانگ کٹ چکی ہے، یہ ہے آپ کی ٹانگ۔ انہوں نے اپنی ٹانگ کو اٹھایا اور اللہ کو گواہ کر کے کہا، اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، اس ٹانگ پر میں نے جہاد کیے ہیں، اس ٹانگ پر اے اللہ میں نے تہجد پڑھی ہے، اس ٹانگ پر میں نے نمازیں پڑھی ہیں، اے اللہ اس ٹانگ کو میں نے تیرے منکرات میں استعمال نہیں کیا، اس پاؤں پر چل کر میں نے تیرے حکموں کے خلاف ورزی کوئی نہیں کی، اے رب میری اس گواہی کو تو قبول فرما۔ لوگوں نے افسوس کیا کہ آپ کی ٹانگ کٹ گئی، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، کہنے لگے میرے 4 بیٹے ہیں، اگر ایک بیٹا لے لیا تو کیا ہوا، میرے 4 اعضاء ہیں، 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں، اگر ایک لے لیا تو کیا ہوا، زیادہ دے کے کم لیا ہے، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ وہ سبق ہیں جو امت کے پیشوایان نے ہم کو دکھا کر بتا کر یہ سمجھا دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں صبر کی صحیح حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب